بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہدی اشر سبق نمبر 16 میں وہی گفتگو فصل اول اثبات ثانی اور اقسام براہین، اور جو اصل برہان یہاں پہ بیان ہو رہی ہے علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی برہان کی تقریر کے بیان میں علامہ فاضل مقداد پچھلے درس میں اس برہان اصل برہان کو ذکر کیا گیا اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ لو لم یکن الواجب تعالی موجودا للازم منه الدور بالتسلسل واللازم باطل فالملزوم مثله، کہ اگر واجب تعالی موجود نہ ہو تو یا دور لازم آتا ہے یا تسلسل لازم آتا ہے اور یہ لازم باطل ہے، فالملزوم مثله، بس ملزوم بھی باطل ہے، یعنی واجب تعالی کا نہ ہونا باطل ہے۔ تو اس برہان کا نام تھا برہان امکان و وجوب۔ ابھی تک گفتگو اسی برہان میں جاری اور ساری ہے۔ واما بیان الامر الاول، امر اول کا بیان، امر اول عرض کی تھی پچھلے درس میں کہ امر اول سے مراد کیا ہے کہ دور لازم آتا ہے اور تسلسل لازم آتا ہے۔ تو اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے دور اور تسلسل لازم آتا ہے۔ وہ اس طریقے سے لازم آتا ہے کہ دیکھیں فہوا ان ہاہنا ماہیات متصفۃ بالوجود الخارجی بالضرورہ، ماہیات فلسفہ بیان کی ماہیت کہ ما یقال فی جواب ماہو، ہر وہ چیز جو ماہو کے مقابلے میں اسے ماہیت کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک لمبا چوڑا نظام موجود ہے فلاسفہ کے درمیان کہ ماہیت اصیل ہے یا وجود اصیل ہے۔ تو خلاصہ وہ معقول، وہ مطلب، وہ معنی جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور جب اس مطلب اس ماہیت کو جب وجود خارجی کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے تو پھر اس کی تقسیم بندی ہے۔ لذا کہتے ہیں فہوا ان ہاہنا ماہیات، ماہیات جہاں مراد بھی مطالب معنی معقولات کہ متصفۃ بالوجود الخارجی، کہ جن کو ہم پھر وجود خارجی کے ساتھ متصف کرتے ہیں بالضرورہ، اور یہ چیز کیا ہے؟ بالضرور ہے، بدی ہے۔ تو پھر فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مَوْجُودًا مَا هُوَ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، تو اگر انہی ماہیات کے ساتھ واجب تعالی بھی موجود ہے تو یہی ہمارا مطلوب ہے، کیونکہ ہم بھی اسی طرح ہیں کہ باقی ممکنات کے ساتھ ساتھ واجب تعالی بھی ثابت ہو جائے، اور واجب تعالی وہی خالق ہو گیا، صانع ہو گیا، اور باقی تمام چیزیں مصنوع ہو جائیں گی۔ تو فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مَوْجُودًا مَعَهَا، ان ماہیات کے ساتھ واجب الوجود بھی موجود ہے کہ جو ان ماہیات کو وجود دے رہا ہے اور ان کے خالق ہے اور صانع ہے، فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، تو ہمارا مطلوب یہی ہے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، اور اگر آپ کہنا جی واجب تعالی تو موجود نہیں ہے، تو یہ جتنی بھی ماہیات ہیں یہ ایک چیز میں مشترک ہو جائیں گی، یلزم اشتراکھا، لازم آئے گا کہ یہ تمام ماہیات بجملت ہے، تمام کی تمام مشترک ہیں فی الامکان، ممکن ہونے میں۔ کیوں؟ اذ لا واسطہ تھا بینہما، کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ تو ہے نہیں، کیونکہ وجود کی دو ہی تو قسمیں ہیں، وجود یا ممکن ہے یا واجب ہے۔ اگر وجود واجب نہیں بس ممکن ہے، بس جتنی بھی ماہیات ہیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ ممکن ہونے میں مشترک ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری ممکن ہو چکی تو ہم نے خواص ممکن میں بیان کیا تھا کہ ممکن وجود میں آنے کے لیے مؤثر کا محتاج ہے، لذا فلا بد لها من مؤثر حینئذ بالضرورہ بالبداہہ، ضروری ہے کہ ان کا کوئی مؤثر ہو۔ فمؤثرها، اب سوال یہ کہ جتنی بھی ماہیات ہیں ان کا مؤثر تو یقیناً ہے، تو اگر ان کا مؤثر واجب ہے فهو المطلوب، فمؤثرها، ان ماہیات کا مؤثر ان کا واجبا، اگر واجب ہے فهو المطلوب، ہمارا مطلوب یہی ہے۔ ساری کی ساری کائنات ممکن الوجود ہے اور ان کا جو مؤثر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صانع ہے۔
ہمارا مطلوب بھی یہی، ہم بھی اس کو ثابت کرنے کے طرف ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا، اگر آپ کہیں نا ان تمام ماہیات کا مؤثر خود بھی ممکن ہے تو پھر افتاح کرے لا مؤثر، چونکہ وہ ممکن ہے لذا وہ بھی محتاج ہے اس کے اوپر اور مؤثر ہونا چاہیے۔ دو فمؤثر، تیسرے مرحلے میں فمؤثر، اس مؤثر کا مؤثر ان کان ما فرضنا ہو اولا لازم الدور، آپ کہیں کہ اس مؤثر کا مؤثر وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے، پہلی جو ماہیات ممکنہ تھی، ان کانا ما فرضنا اولا، ما فرضنا اولا سے کیا مراد ہے؟ وہی پہلے والا مؤثر، تو لازم الدور، اسی دور لازم آتا ہے کہ پہلا جو مؤثر ہے وہ دوسرے مؤثر پہ موقوف ہو اور دوسرا مؤثر پہلے مؤثر پہ موقوف ہو، الف بے پہ اور بے الف پہ، لازم الدور، اس دور کہتے ہیں دائرے کی صورت میں۔ وَإِنْ كَانَ، بس یہاں سے کیا ہے، دور کا لازم ہونا ثابت ہو رہا ہے مشخص ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا آخر غَيْرَهُ، آپ کہنا جی وہ جو مؤثر ہے اس کا مؤثر وہ پہلا مؤثر نہیں بلکہ ایک اور مؤثر ہے جو اس کے بعد واقع ہے، تو ننقل الکلام الیہ، تو ہم اپنی کلام کو منتقل کریں گے اس تیسرے مؤثر کی طرف۔ وَنَقُولُ كَمَا قُلْنَا أَوَّلًا، وہاں پر بھی ہم وہی بات کہیں گے جو پہلے کہی کہ بھئی یہی اگر مؤثر واجب الوجود ہے تو ہمارا استدلال ثابت ہے۔ اگر آپ کہنا جی یہ جو مؤثر ہے اس کے اوپر ایک اور مؤثر ہے کیونکہ یہ خود ممکن ہے، تو ہم کہیں گے جی پھر اس کا آگے کیا مؤثر ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، وَيَلْزَمَ التَّسَلْسُلُ، اور تسلسل لازم آئے گا۔ پس دور اور تسلسل لازم آ رہا ہے اس بات سے کہ اگر آپ واجب کو قبول نہ کریں، اگر آپ واجب کو قبول کر رہے ہیں تو دور ختم، واجب کو قبول کر رہے ہیں تو تسلسل ختم، اگر واجب کو قبول نہیں کر رہے تو یا دور قبول کرنا پڑے گا یا تسلسل۔ فقط بانا لزومہا، بانا یعنی ظاہرہ، پس ان دونوں دور اور تسلسل کا لازم ہونا بیان ہو چکا، واضح ہو چکا، آشکار ہو چکا، یہ امر اول ہے۔ واما بیان الامر الثانی، واما بیان الامر الثانی، امر ثانی کا بیان، امر ثانی کیا، وہ بیان بطلانہما، کہ دور باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے، فنقول، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ کہتے ہیں۔ البتہ ذہن میں رہے کہ یہ جو بات اس کا تعلق فلسفہ اور منطق کے ساتھ ہے، وہاں پہ باقاعدہ اس دور کی تعریف بیان کی گئی ہے، تسلسل کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو باطل کیا گیا ہے۔ تو فرماتے اما الدور، دور کسے کہتے ہیں؟ فہو عبارہ عن توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، دور سے مراد کسی چیز کا موقوف ہونا اس چیز پہ جو چیز خود اس پہ موقوف ہو، ایک چیز دوسری چیز پہ موقوف ہو اور وہ چیز پھر پہلی چیز پہ موقوف ہو۔ مثال خود پیش کر رہے ہیں، کما یتوقف الف علی با، جس طرح الف با پہ موقوف ہو، و با علی الف، اور با الف پہ موقوف ہو، تو یہ ہے دور باطل ہے جی۔ فرماتے ہیں وہ باطل بالضرورہ، یہ علالان باطل ہے، بالضروری بالبداہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں جی ادھر سے مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالضرور یعنی بالبداہ اس کا معنی ہے، اور پھر بداہ کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ جی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسباب توجہ نفس آپ نے پڑھے ہیں، 5 اسباب توجہ نفس، کہ جب تک وہ اسباب توجہ نفس نہیں ہوگی بدیہی سے بدیہی ترین چیز بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ لذا آگے جو یہ کہ جلزام ہو یہ اسباب توجہ نفس کے لیے، وہ باطل بالضرورہ، اس کا باطل بالبداہ ہے۔ کس توجہ کے ساتھ؟ اس توجہ کے ساتھ کہ جلزم منہ ان یکون الشیء الواحد موجودا و معدوما، کیونکہ اس دور سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک شے موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو، مان ایک ہی وقت میں موجود بھی ہو معدوم بھی ہو، موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو، موجود بھی اور معدوم، اس کا کیا معنی ہے؟
اس کے معنی اجتماع نقیزین، وجود و عدم اجتماع نقیزین ہے، اور نقیزین محال ہے، وہ محال یہ محال ہے۔ اب اس کی وضاحت کس طرح اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ایک ہی چیز موجود بھی ہو اور موضوع بھی ہو، وذالک اشارہ اس بات پر لأنه اذا توقف الف علی ب، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الف ب پہ موقوف ہے، الف با پر موقوف ہے، کان الالف متوقفا علی ب، تو الف ب پر موقوف ہے، وعلی جمیع ما یتوقف علیہ ب، اور تمام ان چیزوں پر بھی موقوف ہے جن پہ بھی موقوف ہے، ومن جملۃ ما یتوقف علیہ ب هو الالف نفسه، اور تمام وہ چیزیں جن پہ موقوف ہے ان میں سے ایک خود الف بھی ہے، خود الف بھی ہے، فیلزم توقف علی نفسه، تو بس الف پہ موقوف ہے، فیلزم توقف الالف علی نفس الالف، ایک چیز اپنے آپ پہ موقوف، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تقدم الشیء علی نفسه، خود کہہ رہے والموقوف علیہ، اور جس پہ کوئی چیز موقوف ہو، جس پر جو چیز موقوف ہو وہ متقدم ہوتی ہے، اور جو موقوف ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، لذا کہتے ہیں والموقوف علیہ متقدم علی الموقوف، موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے موقوف پہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیلزم تقدم علی نفسه، بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اپنے آپ سے مقدم ہے، تقدم الشیء علی نفسه لازم آ رہا ہے۔ پھر کیا ہے جی تقدم الشیء علی نفسه اگر آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں والمقدم علی نفسه من حیث انه متقدم، اور متقدم جو اپنے آپ سے مقدم ہو اس حیثیت سے کہ مقدم ہے، یکون موجودا قبل المتاخر، اس کا معنی یہ ہے کہ متاخر سے پہلے اس کا وجود ہے، اور متاخر یعنی وجود نہیں رکھتا، فیکون الالف حینئذ موجودا قبل نفسه، بس جب یہ الف مقدم ہے تو، اور مقدم یعنی پہلے وجود رکھتا ہے، تو بس کیا نتیجہ نکلے گا؟ فیکون الالف حینئذ موجودا قبل نفسه، الف موجود ہے اپنے آپ سے پہلے، فیکون موجودا ومعدوما معا، بس یہ ایک ہی وقت میں موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے، معا وہوا محال، اور یہ محال ہے۔ جہاں تک ہم نے صرف دور کو بیان کیا ہے، دور کی تعریف کی ہے اور دور کا باطل ہونا بیان کیا ہے۔ دور کی تعریف کیا تھی؟ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، اور یہ باطل کیوں ہے؟ جواب یہ باطل اس وجہ سے ہے کہ اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، اس سے تقدم الشیء علی نفسه لازم آتا ہے، اس سے ایک ہی وقت میں ایک چیز کا موجود اور معدوم ہونا لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں، درس نمبر 17 میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا تسلسل کسے کہتے ہیں اور تسلسل کیوں باطل ہے۔ جب یہ امر ثانی کامل طور پر واضح ہو جائے گا تو اصل برہان ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ اصل برہان کیا تھی؟ کہ اگر واجب تعالی موجود نہ ہو تو یا دور پیش آتا ہے یا تسلسل، اور دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں، بس واجب کا نہ ہونا باطل ہے، بس واجب ثابت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔